العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ہجری سن کا آخری مہینہ ذی الحج ایک آدھ دن میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ دو بڑی عبادتوں کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ حج کے مقامات پہ منا، عرفات، مزدلفہ، مکہ مکرمہ، صفا، مروہ، بیت اللہ، وہاں حاجی حضرات ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو حضرات وہاں گئے ہیں یا جا رہے ہیں قبول فرمائیں۔ قربانی پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ قربانی جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ذبح کرنا اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلانا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس کے اپنے احکام و ضوابط ہیں جو مفتیان کرام سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ قربانی نسل انسانی کے آغاز سے ہی چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہوئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی تھی۔ یہ یعنی نسل انسانی کے آغاز سے ہی قربانی کا تصور اور قربانی کا عمل چلا رہا ہے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کی مختلف صورتیں رائج تھی، قربانی کرتے تھے، اور اس کی ایک صورت تو قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے پچھلی امتوں کی قربانی کی۔ یہود مدینہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تھا کہ ہم آپ کو ایمان اس وقت لائیں گے حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار۔ ان کا کہ ہمارے ہاں بنی اسرائیل میں قربانی کا ایک تصور یہ تھا، سوختنی قربانی بائبل اسے کہتی ہے۔ قربانی کر کے جانور کھلے میدان میں ڈال دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، جلا دیتی تھی۔ یہی طریقہ کار غنیمت کے مال کے حوالے سے تھا، یہی قربانی کے حوالے سے تھا کہ آگ آ کے جلا دیتی تھی، جو قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ تو یہود مدینہ نے حضور پر شرط لگا دی کہ ہم ایمان لائیں گے تب حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا یہ تصور پہلی امتوں میں رہا ہے، اس کو سوختنی قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کہ قربانی تو کرتے تھے لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ قربانی تو کرتے تھے لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کے حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک کی قربانی کو آگ نے جلا دیا تھا جو قبولیت کی علامت تھی، اور دوسرے کی وہیں پڑی رہی تھی۔ تو یہ تصور قربانی کا پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ پہلے زیادہ تر قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کو بہت سے احکام میں جو سہولتیں ملی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غنیمت کا مال کھانے کی بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت بھی دے دی۔ کلوا منہا اطعموا القانع والمعتر۔ قرآن پاک نے کہا قربانی کرو، حاجی یہ ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ۔ کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی عمومی ضیافت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی عمومی دعوت کرتے ہیں سال میں 2-3 دن، اور یہ اگر تعبیر اس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں اللہ کے باقی بندوں کو کھلانے پلانے کی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت پوری نسل کی اکثر حصے کی دعوت کرے، اور کچھ لوگ اللہ کے نمائندے ہو کر اپنی طرف سے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ تو قربانی کو یہ بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی عمومی دعوت ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ توجہ کا پہلو یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد
کتنے لوگوں تک یہ قربانی پہنچی ہے اور کتنے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ یہ اس پر میں ایک روایت بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قربانی کی عید میں، عید کے خطبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کسی کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، 3 دن میں ختم کرو قربانی کا گوشت۔ لوگ ذخیرہ کر لیا کرتے تھے، آج بھی ذخیرہ ہوتا ہے، طریقے بدل گئے۔ اس زمانے میں لوگ گوشت کو خشک کر کے مسالے وسالے لگا کے سنبھال لیا کرتے تھے، سال سال چلتا رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ، فرمایا چوتھے دن کی صبح کو کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ختم کر دیا 3 دن میں۔ اگلے سال عید والے دن خطبے کے موقع پر لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ پچھلے سال آپ نے پابندی لگائی تھی 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ پابندی اب قائم ہے؟ فرمایا نہیں، وہ پچھلے سال کے لیے تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ کچھ قبائل مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، غریب لوگ تھے، مہاجر تھے، بے سر و سامان تھے، تو میں نے پابندی اس لیے لگائی تھی تاکہ لوگ گوشت ذخیرہ کرنے کے بجائے ان کو کھلائیں۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معاشرے کی عمومی حالت کو ذہن میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے، معاشرے کی عمومی حالت کو ذہن میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے ان قبیلوں کی خاطر پابندی لگا دی تھی کہ ذخیرہ نہیں کرو، تقسیم کرو، تاکہ وہ لوگ جن کو نہیں میسر وہ کھا لیں۔ اس سال چونکہ وہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ پابندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی بنیادی روح کیا ہے، دونوں باتوں کو سامنے رکھ لیں۔ ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی، یہ قربانی اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمانی ہے، اور دوسرا یہ بات کہ حضور نے چند قبائل کی حالت دیکھ کر لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ نہیں کرو گے، تقسیم کرو گے تاکہ وہ بھی کھائیں۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر قربانی کی بنیادی روح کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلایا جائے، بالخصوص وہ لوگ جن کو باقی دنوں میں گوشت میسر نہیں آتا، توفیق نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تاکہ سال میں کوئی 2-3 دن تو ایسے آئیں کہ معاشرے کے عمومی لوگ، اس میں کوئی مسلمان غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے، بالو آپ کو کھلاؤ یا سب کو کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت کھلانے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کے آبادی کی عمومی دعوت ہے۔ تو قربانی انسان کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایثار ہے، اور مخلوق خدا کا نفع ہے۔ جتنا ایثار زیادہ ہوگا، قربانی زیادہ ہوگی، نیت خالص ہوگی، اللہ پاک یہی فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گوشت اور خون تو یہی رہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس تو تمہارے دل کی نیت، تقوی، دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تو 2 باتیں میں خلاصے کے طور پر کروں گا۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا نام ہے، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی مخلوق کو، لوگوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جن کو عام دنوں میں گوشت میسر نہیں ہوتا، ان کو کھلانا پلانا یہ قربانی کی روح ہے۔ جتنا زیادہ لوگ شریک ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں قبولیت زیادہ ہوگی۔ اللہ پاک سب لوگوں کی قربانی قبول فرمائے، اور ہر صاحب استطاعت کو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔